بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ نے ہر چیز کو، چاہے انسان ہو، جانور ہو، چاند، سورج وغیرہ ہو، سب کو ان کی حد میں رکھا ہوا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تمام جانور جنگل کو چھوڑ کر شہروں میں رہیں، دن اور رات اپنے اوقات سے ہٹ کر آئیں۔ جتنے کیڑے پھرتے ہیں یا اڑتے رہتے ہیں بغیر اللہ کے حکم کے، انسان کی ناک یا منہ وغیرہ کے ذریعے انسانی جسم میں خود سے داخل ہوئے ہوں، سب اپنے حد میں ہیں۔ اس لیے جو اپنی حد سے یا اللہ کی دی ہوئی حد سے تجاوز کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ ذرا سوچئے گا ضرور۔ آج انشاءاللہ سورہ المطففین کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ مطففین قرآن مجید کی 83 نمبر سورت ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مکی سورت ہے، البتہ بعض کے نزدیک اس کی ابتدائی آیات مدنی ہیں۔ اس سورت میں 36 آیات ہیں۔ سورہ مطففین کا آغاز لوگوں کے لیے سخت وعید سے ہوتا ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یعنی جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہلاکت کی خبر دی ہے اور انہیں یاد دلایا ہے کہ ایک دن انہیں عظیم دن یعنی قیامت میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس صورت میں قیامت کے دن کی کیفیت، اعمال ناموں کا ذکر اور نیک و بد لوگوں کے انجام کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ بدکاروں کے اعمال سجین میں محفوظ ہوں گے اور نیک لوگوں کے اعمال علیین میں درج ہوں گے۔ نیک لوگ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، جبکہ مجرموں کو سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورہ المطففین ہمیں دیانت داری، انصاف اور آخرت کی جواب دہی کا احساس دلاتی ہے۔ یہ سورت اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ دنیاوی لین دین میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی فکر کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ المطففین کی آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل لفظ مطففین استعمال کیا گیا ہے جو تطفیف سے مشتق ہے۔ عربی زبان میں تخفیف چھوٹی اور حقیر چیز کے لیے بولتے ہیں، اور تطفیف کا لفظ اصطلاحاً ناپ تول میں چوری چھپے کمی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کام کرنے والا ناپ کر یا تول کر چیز دیتے ہوئے کوئی بڑی مقدار نہیں اڑاتا، بلکہ ہاتھ کی صفائی دکھا کر ہر خریدار کے حصے میں سے تھوڑا تھوڑا اڑاتا رہتا ہے، اور خریدار بیچارے کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ تاجر اسے کیا اور کتنا گھاٹا دے گیا۔ آیت نمبر 2، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 3، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ ناپ تول میں کمی کرنے کی سخت مذمت اور صحیح ناپنے اور تولنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ سورہ الانعام میں فرمایا، انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتے۔ آیت نمبر 152۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا، جب ناپو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تولو۔ آیت نمبر 35۔ سورہ رحمان میں تاکید کی گئی ہے، تولنے میں زیادتی نہ کرو، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ وزن کرو اور ترازو میں گھاٹا نہ دو۔ آیت نمبر 8-9۔ قوم شعیب پر جس جرم کی وجہ سے عذاب نازل ہوا وہ یہی تھا کہ اس کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے کا مرض عام طور پر پھیلا ہوا تھا، اور حضرت شعیب کے پے در پے نصیحتوں کے باوجود یہ قوم اس جرم سے باز نہ آتی تھی۔ آیت نمبر 4، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن، آیت نمبر 5،
یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے روز قیامت کو بڑا دن اس بنا پر کہا گیا ہے کہ اس میں تمام انسانوں اور جنوں کا حساب خدا کی عدالت میں بیک وقت لیا جائے گا اور عذاب و ثواب کے اہم ترین فیصلے کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 6، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آیت نمبر 7، ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ان لوگوں کا یہ گمان غلط ہے کہ دنیا میں ان جرائم کا ارتکاب کرنے کے بعد یہ یوں ہی چھوٹ جائیں گے اور کبھی ان کو اپنے خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر نہ ہونا پڑے گا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا اصل میں لفظ سجین استعمال ہوا ہے جو سجن یعنی جیل یا قید خانے سے ماخوذ ہے، اور آگے اس کی جو تشریح کی گئی ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ رجسٹر ہے جس میں سزا کے مستحق لوگوں کے اعمال نامے درج کیے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 8، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ آیت نمبر 9، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ آیت نمبر 10، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 11، جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ آیت نمبر 12، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ آیت نمبر 13، اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی وہ آیات جن میں روز جزا کی خبر دی گئی ہے۔ آیت نمبر 14، ہرگز نہیں بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی جزا و سزا کو افسانہ قرار دینے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، لیکن جس وجہ سے یہ لوگ اسے افسانہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن گناہوں کا یہ ارتکاب کرتے رہے ہیں ان کا زنگ ان کے دلوں پر پوری طرح چڑھ گیا ہے، اس لیے جو بات سراسر معقول ہے وہ ان کو افسانہ نظر آتی ہے۔ اس زنگ کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہی چلا جائے تو پورے دل پر وہ چھا جاتا ہے۔ مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن جریر، حاکم، ابن ابی حاتم، ابن حبان وغیرہ۔ آیت نمبر 15، ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی دیدار الہی کا جو شرف نیک لوگوں کو نصیب ہوگا اس سے یہ لوگ محروم رہیں گے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 6 سورہ القیامہ، حاشیہ نمبر 17۔ آیت نمبر 16، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ آیت نمبر 17، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 18، ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ان لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ کوئی جزا و سزا واقع ہونے والی نہیں ہے۔ آیت نمبر 19، اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر۔ آیت نمبر 20، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ آیت نمبر 21، جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ آیت نمبر 22، بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے۔ آیت نمبر 23، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 24، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ آیت نمبر 25، ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ
آیت نمبر 26 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا رب کریم، یا حنان، یا منان، یا اللہ، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ، ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اترے گی تو آخر میں ان کو مشک کی خوشبو محسوس ہوگی۔ یہ کیفیت دنیا کی شرابوں کے بالکل برعکس ہے، جن کی بوتل کھلتے ہی بو کا ایک بھپکا ناک میں آتا ہے، پیتے ہوئے بھی ان کی بدبو محسوس ہوتی ہے، اور حلق سے جب وہ اترتی ہے تو دماغ تک اس کی سڑان پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بدمزگی کے آثار ان کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 27 سے سٹارٹ کریں گے۔